حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت اور علم سے نوازا۔ آپ کی زندگی میں دعا اور برکت کا بہت اہم کردار تھا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر ہمیشہ نیک لوگوں اور انبیاء کے ساتھ آیا ہے۔ سب سے بڑی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سب سے بڑی دعا اپنی اولاد کے لیے برکت کی دعا تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا کی تو اپنے شکر ادا کرتے ہوئے اپنی نسل کے لیے دعا کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ الصافات 113، اور ہم نے ان دونوں ابراہیم اور اسحاق اور ان کی اولاد کو برکت دی۔ دعا کا اثر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کے پہلو۔ اپنی اولاد کے لیے ہدایت اور برکت کی دعا۔ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سلسلہ جاری رکھنا۔ اللہ کی رحمت کو نسل در نسل جاری رہنے کی دعا۔ سبق۔ والدین کی دعا اور برکت اولاد کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ انبیاء ہمیشہ اپنی نسل اور امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت اور برکت کی دعا مانگیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی وراثت صرف مال نہیں بلکہ دعاؤں اور برکتوں کا تسلسل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت اور علم سے نوازا۔ آپ کی زندگی میں دعا اور برکت کا بہت اہم کردار تھا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر ہمیشہ نیک لوگوں اور انبیاء کے ساتھ آیا ہے۔ سب سے بڑی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سب سے بڑی دعا اپنی اولاد کے لیے برکت کی دعا تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا کی تو اپنے شکر ادا کرتے ہوئے اپنی نسل کے لیے دعا کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ الصافات 113، اور ہم نے ان دونوں ابراہیم اور اسحاق اور ان کی اولاد کو برکت دی۔ دعا کا اثر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کے پہلو۔ اپنی اولاد کے لیے ہدایت اور برکت کی دعا۔ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سلسلہ جاری رکھنا۔ اللہ کی رحمت کو نسل در نسل جاری رہنے کی دعا۔ سبق۔ والدین کی دعا اور برکت اولاد کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ انبیاء ہمیشہ اپنی نسل اور امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت اور برکت کی دعا مانگیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی وراثت صرف مال نہیں بلکہ دعاؤں اور برکتوں کا تسلسل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت سے نوازا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قریب کے ایک کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر اپنے والد سے جھوٹ بولا، اے ابا جان، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کا خون آلود قمیص بھی لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ دکھ کا سمندر۔ اپنے پیارے بیٹے سے جدا ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل غم سے بھر گیا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکو نہیں کیا، بس یہی کہا، فیسے بر جمل والو الماستے اینا ویل مایا تسفاونے۔
یعنی بہترین صبر یہی ہے۔ جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں دن رات روتے روتے ان کی آنکھیں سفید اندھی ہو گئیں۔ صبر کا میٹھا پھل۔ سالوں بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے تو انہوں نے اپنے والد اور سب گھر والوں کو بلا لیا۔ اس لمحے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ میرا وہ خواب پورا ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر رنگ لایا اور اللہ نے انہیں ان کا بیٹا دوبارہ عطا کر دیا۔ سبق: صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہر مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کو کبھی بے نجات نہیں چھوڑتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنا بھی دکھ ہو ہمیشہ اللہ سے امید اور صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت سے نوازا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قریب کے ایک کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر اپنے والد سے جھوٹ بولا، اے ابا جان، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کا خون آلود قمیص بھی لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ دکھ کا سمندر۔ اپنے پیارے بیٹے سے جدا ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل غم سے بھر گیا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکو نہیں کیا، بس یہی کہا، فیسبر جم والویا الماست عینا ویل مایا تسفاونے، یعنی بہترین صبر یہی ہے۔ جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں دن رات روتے روتے ان کی آنکھیں سفید اندھی ہو گئیں۔ صبر کا میٹھا پھل۔ سالوں بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے تو انہوں نے اپنے والد اور سب گھر والوں کو بلا لیا۔ اس لمحے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ میرا وہ خواب پورا ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر رنگ لایا اور اللہ نے انہیں ان کا بیٹا دوبارہ عطا کر دیا۔ سبق: صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہر مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کو کبھی بے نجات نہیں چھوڑتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنا بھی دکھ ہو ہمیشہ اللہ سے امید اور صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا صبر مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی والوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ شرک اور گناہوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرے۔ قوم کا انکار۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا مگر وہ نہ مانے۔ انہوں نے انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، حالانکہ اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا۔ سمندر کا طوفان۔ سفر کے دوران جب وہ ایک کشتی میں سوار تھے تو سمندر میں طوفان آ گیا۔ لوگوں نے کہا، یہ عذاب کسی کی وجہ سے آیا ہے۔ قرا ڈالا گیا اور نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ انہوں نے خود کو سمندر میں ڈال دیا تو اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں۔ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اوپر سمندر کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ایسے میں حضرت یونس علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ سے دعا کی، لالے لانت سبحانو نونت من الظلمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ مچھلی نے انہیں ساحل پر الفاگل دیا۔ اللہ نے ان کے لیے ایک درخت آگا دیا تاکہ وہ سائے اور خوراک پا سکے۔
बाद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और इस बार उनकी कौम ईमान ले आई। सबक: मुश्किलात और अंधेरों में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र और दुआ हर मुसीबत का असल हथियार है। नबी भी भूल कर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दोबारा बुलंद मकाम अता करता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में हमें यह सबक देता है कि चाहे अंधेरों का सिलसिला कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह इससे नजात देता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती वालों की तरफ भेजा ताकि वो शिर्क और गुनाहों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। कौम का इनकार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, मगर वो ना माने। उन्होंने इनकार किया और मजाक आड़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, हालांकि अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था। समंदर का तूफान। सफ़र के दौरान जब वो एक कुश्ती में सवार थे तो समंदर में तूफान आ गया। लोगों ने कहा, यह अजाब किसी की वजह से आया है। कुरा डाला गया और नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर समंदर का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा, और फिर मछली के पेट का अंधेरा। ऐसे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, लाले लानित सुबहानु नूनत मन अल-ज़लमीन, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है। बेशक में ही जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मछली ने उन्हें साहिल पर अलिफागल दिया। अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त आगा दिया ताकि वो साए और खुराक पा सके। बाद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और इस बार उनकी कौम ईमान ले आई। सबक: मुश्किलात और अंधेरों में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र और दुआ हर मुसीबत का असल हथियार है। नबी भी भूल कर जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दोबारा बुलंद मकाम अता करता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र मछली के पेट में हमें यह सबक देता है कि चाहे अंधेरों का सिलसिला कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर बंदा इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह इससे नजात देता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी, औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन ना लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ। उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से जल उठा है, फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इन यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा, इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूँ, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ ना थे। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि इंसान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह ज़रूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे।
उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी, औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन ना लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से जल उठा है, फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इन यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा। इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ ना थे। अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि इंसान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह जरूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है।